لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہ فرمان بھی ملتا ہے کہ جو بھی اہم اور جائز کام مجھ پر درود پڑھ کر شروع نہ کیا جائے تو وہ خیر سے منقطع ہوا کرتا ہے۔ بسم اللہ شریف کے بارے میں بھی یہی حدیث مبارک ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو اقطع، کہ جو بھی اہم کام جائز کام بسم اللہ کے بغیر اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ خیر سے اور بھلائی سے منقطع یعنی جدا ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی کام شروع کریں تو پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں اور اس کے بعد درود پاک پڑھیں، پھر اس کام کا آغاز کریں تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ ہمارے سلسلے کے اندر ایک ٹاپک بھی ہوا کرتا ہے جس میں مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ہم سے گفتگو کرتے ہیں، ایس ایم ایس کے ذریعے سے، کالز کے ذریعے سے اور واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے سے آپ کو سلسلے میں ہم شامل رکھا کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بالخصوص مساجد اور مسجدوں سے متعلق ہے۔ مسجد سے ہر مسلمان کا تعلق ہوا کرتا ہے، چاہے وہ بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو یا عمر کے کسی بھی حصے کے اندر موجود ہو، تو مسجد کے ساتھ تعلق یہ انسان کی، مسلمان کی فطرت میں شامل ہے، اور خوش نصیب مسلمان مسجدوں سے محبت بھی کیا کرتے ہیں۔ اور مسجدوں کی اسلام کے اندر کیا اہمیت اور افادیت ہے، مسجدوں کے مقام کیا ہے، مسجدوں سے محبت رکھنے کا بھی کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے، آخرت میں یہ مسجد سے محبت رکھنے والے کیا کیا اجر پائیں گے، اور جو دنیا کے اندر مسجدوں سے محبت نہیں رکھتے، بے قدری کیا کرتے ہیں، تو کیا ان کو بھی کوئی نقصان دنیا اور آخرت کے اندر ہوگا۔ اسی طرح مسجدوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے اور کیسا ہونا چاہیے، یعنی ایک مسلمان ہے، اس نے مسجد کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، اب تعلق ہمارا کیسا ہے، موجودہ کیفیت کیسی موجود ہے اور ہونا کیسا چاہیے، یعنی آئیڈیل صورت کیا ہے مسجدوں کے ساتھ تعلق رکھنے کی، اس پر بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ اور اسی طرح ہمارے خاندان کے اندر، گھر کے اندر مسجدوں کے حوالے سے کیا ذہن ہونا چاہیے، اور کچھ مسکنسیپشنز بھی ہیں مساجد کے حوالے سے، انشاءاللہ عز و جل اس پر بھی مبلغین دعوت اسلامی سے ہم گفتگو کریں گے۔ ہم نے جو عنوان چنا ہے اپنے آج سلسلے کے لیے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں اسکرین کے اوپر، مسجدیں خوشبودار رکھیں، مسجدیں خوشبودار رکھیں، یہ ہمارا سلسلے کا آج عنوان ہوگا۔ انشاءاللہ مساجد کے حوالے سے اللہ نے چاہا تو مبلغین دعوت اسلامی کی سیر حاصل گفتگو بھی ہوگی، بہت پیارے مدنی پھول بھی ہوں گے، لیکن آئیے اس سے قبل ہم تلاوت قرآن کریم کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ وقار بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے وقار بھائی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس
مبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. وقت ہوا ہے ایک کلام کو سلسلے میں شامل کرنے کا. ہمارے ساتھ آج سلسلے میں وقار بھائی تو بہت پیارے پیارے کلام پڑھتے ہی ہیں اور ہمارے سلسلے کا مستقل حصہ بھی ہیں. وہ طور مہمان خصوصی آج ہمارے ساتھ ہمارے عظیم بھائی نعت خواں آئے ہیں، تشریف لائے ہیں. سلسلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں عظیم بھائی. ہمارے آئی ٹی ڈپارٹ کے اندر الحمدللہ بہت اہم دین کی خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں، سنتوں کی خدمت کر رہے ہیں. آئی ٹی ڈپارٹ کے اندر بہت سارے دعوت اسلامی کے شعبہ جات ہیں. آئی ٹی ڈپارٹمنٹ بھی ہمارا ایک ہے جس کے اندر ہمارے عظیم بھائی بھی ہوا کرتے ہیں. عظیم بھائی کون سا کلام سنائیں گے؟ آپ سے عرض یہ کریں گے کہ آپ ظاہر ہے کہ ہر بندے کی چوائس ہوتی ہے اور اس کی جو ہے وہ انتخاب ہوتا ہے بندے کا. آپ جو سب سے اچھا کلام پڑھ سکتے ہیں نا وہ سنائیں آج، جو آپ کی پسند کا ہو. سید حضرت کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام. ویسے وہ سارے کلام اعلیٰ حضرت کے پیارے ہیں، کیا بات. لیکن آج جو انتخاب کیا ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کلام میں شامل ہو جائے، انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھی صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. ان کی رسائی ہے. ان کی رسائی ہے. لو جب تو بنائی
رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ کہا خدا نے سرے حشر شفاعت کی بات، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے۔ خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں آقا تمہارے لیے۔ سنتے گے کہ محشر میں صرف کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ مچلا گے کہ رحمت نے امید بندائی ہے، مچلا گے کہ رحمت نے امید بندائی ہے۔ کیا بات تیری مجرم، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے۔ گنہگاروں ہاتف سے نوید خوشمعانی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد ساوالی ہے۔ میرے گرچ گناہ ہے حد سے سوا، مگر ان سے امید ہے تجھ سے رجا۔ تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ، تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ، اور وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم۔ کیا بات تیری مجرم، کیا بات تیری مجرم، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے۔ اور سب نے صف محشر میں للکار دیا غم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا غم کو۔ اے بے کسوں کے آقا، اے بے کسوں کے آقا، اب تیری دعائی ہے، اے بے کسوں کے آقا، اب تیری دعائی ہے، کر ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ بازار عمل میں تو سودانا بنا اپنا سا، بازار عمل میں تو سودانا بنا اپنا
تو جلدی اٹھ دم گھٹنے لگا ظالم دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے مجرم کو نہ شرما احباب کفن ڈھک دو مجرم کو نہ شرما احباب کفن ڈھک دو وہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ ان کی رسائی ہے صرف 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 ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے واہ 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 واہ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یقین ہو حضور کی رحمت پر، فخر ہو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت اور تعلق پر، تو سیدی اعلیٰ حضرت سے سیکھنا چاہیے۔ محشر ہے اگر محشر، کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کے شناخواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے، اور پھر ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، پر وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ دعا کرتے ہیں محشر میں بھی اللہ تعالی ہمیں نبی کریم علیہ السلام کا دامن رحمت عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ مبلغین دعوت اسلامی کے مدنی پھولوں کو لوں گا، اپنے ٹاپک کو آگے لے کر چلوں گا، لیکن آج میں نیت یہ کر کے آیا تھا کہ ہمارے سوشل میڈیا کے جو ناظرین ہوتے ہیں، جو فیس بک پر ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے سلسلے کو، سوچا تھا کہ کچھ ان کے کمنٹس بھی پڑھوں گا، ان کی دلجوئی کی نیت سے اللہ کی رضا کی خاطر میں یہ کروں گا۔ ہمارے سوشل میڈیا پر فیس بک پر جو ناظرین ہیں ان میں سے شبیر بھائی کہتے ہیں سبحان اللہ، اس کے نیچے انہوں نے ماشاءاللہ بھی لکھ دیا۔ اسی طرح ہمارے شیخ صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہتے ہیں ماشاءاللہ زبردست، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے۔ اور بھی کچھ کمنٹس ہیں، رحمت اللہ بھائی ہیں، کہتے ہیں ماشاءاللہ، اور رانا زاہد بھائی ہیں، انہوں نے ایگری کا یہ سائن دیا ہے ہمیں۔ تو بہرحال اچھی نیتوں کے ساتھ سوشل میڈیا کے جو ناظرین جو فیس بک پر ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی سلسلے کو دیکھیں اور علم دین حاصل کرنے کی نیت سے ہمارے ساتھ موجود رہیں، اور انشاءاللہ عز و جل بڑی برکتیں حاصل ہوں گی۔ سیدھے ہاتھ پر ہمارے مولانا آصف اقبال مدنی صاحب موجود ہیں، اور ہم سیدھے ہاتھ سے ہی اپنے سلسلے کا آغاز کیا کرتے ہیں۔ آصف بھائی، اسلام میں مسجدوں کی اہمیت اور افادیت کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں مساجد کی اس قدر اہمیت ہے
کہ مسلمانوں کے اتفاق سے انہیں شعائر اللہ کہا جاتا ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے پہلے اس روئے زمین پر جو جگہ بنی، جو مکان بنا، وہ بھی ایک مسجد ہی ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ سب سے پہلا گھر جو اس زمین پہ بنایا گیا وہ مکہ میں ہے۔ ان اول بیت ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، جی تو یہ سب سے پہلا گھر جو ہے وہ مسجد ہی بنا۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ کا یہ پہلو ہمارے سامنے ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلا کام جو آپ نے وہاں پر کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ تعمیر فقط صحابہ سے نہیں کروائی، بلکہ خود بنفس نفیس پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اپنے عمل کو مشعل راہ کر دیا کہ آج میں اس تعمیر مسجد میں خود حصہ لے رہا ہوں، تو میری سنت سمجھ کر، میرا طریقہ سمجھ کر تم نے بھی مساجد کو آباد کرنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم خود پتھر جو ہے وہ وہاں پر دیواروں میں، بنیادوں میں لگا رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس کے علاوہ مسجد کو ہم یہ دیکھیں کہ اسے مرکزیت حاصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مسجد گویا کہ ایک مرکز کی حیثیت ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اور جو اپنے مرکز کے قریب رہتا ہے وہ امان میں رہتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا جو مرکز کے قریب رہتا ہے وہ امان امان میں رہتا ہے۔ مرکز کو جو ہے وہ اگر ہمارے اسلامی بھائیوں نے، ہمارے ناظرین اگر سمجھیں، چکی دیکھی ہو اگر، جو جس میں پہلے آٹا پیسا جاتا تھا، ہاتھ والی چکی جو، ہاتھ والی چکی، اچھا، وہ چکی کا انداز کیا ہوتا ہے؟ نیچے ایک جو ہے وہ پتھر کا پارٹ ہوتا ہے، میں اس کو سمجھا دیتا ہوں تو انشاءاللہ ناظرین سمجھ جائیں گے۔ ایک پتھر کا پارٹ ہوتا ہے، اس میں ایک سریا لگا ہوتا ہے، صحیح، اس کے اوپر ایک اور پتھر کا پارٹ ہوتا ہے، یوں سمجھو ٹائر نما چیز ہوتی ہے، اور اس اوپر والے پتھر میں ایک لکڑی لگی ہوتی ہے جس میں ایک سوراخ ہوتا ہے بڑا سا، اس میں ایک لکڑی لگی ہے، سائڈوں سے سپیس ہے دانے ڈالنے کا، اور اس لکڑی کے اندر ایک سوراخ ہے، اس سوراخ کو نیچے والے پارٹ میں جو کیل لگا ہے، جو سریا ہے، اس پہ رکھ دیا جاتا ہے، اوپر والے پارٹ میں ایک ہینڈل لگا ہوتا ہے، دانے ڈالتے جائیں، بنا دی آپ نے آصف بھائی، دانے ڈالتے جائیں اور وہ چکی کو چلاتے جائیں۔ صحیح ہے۔ آپ کو یہ عرض کر دوں کہ یہ جو سریا ہے نا بیچ میں، یہ جو کیل ہے، یہ اس چکی کا مرکز ہے۔ واہ واہ۔ اچھا، جو دانے گندم، اناج یا دالیں ہم ڈالتے ہیں اور وہ اس مرکز سے دور ہوتی ہیں، وہ پستی چلی جاتی ہیں، اور جو دانے آخر تک اس کے ساتھ رہتے ہیں اس مرکز کے، وہ محفوظ رہتے ہیں۔ مساجد مراکز ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا مساجد یہ قلعہ ہیں، جو اس میں داخل ہو گیا شیطان سے محفوظ ہو گیا۔ سبحان اللہ، کیا یہ مساجد کی اس لحاظ سے اہمیت ہے۔ پھر مساجد کی اہمیت اس قدر ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں حکم دیا کہ جہاں پر بھی چند گھر ہوں یا قبائل ہوں وہاں پر مساجد بنائی جائیں، مسجد کی تعمیر کی جائے۔ تو یہ مساجد شعائر اللہ بھی ہیں، مرکز بھی ہیں، اور اسلام میں اس کی اس قدر اہمیت ہے کہ سب سے پہلا گھر بنایا گیا زمین پر رب کریم کے حکم سے، وہ بھی مسجد ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گھر سب سے پہلے آ کے بنایا مسجد یہاں مدینہ شریف میں، وہ بھی مسجد ہے، اور یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ کی نشانی وہ ہوتی ہے جس کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، سبحان اللہ، کہ یہ مساجد یوں اس کو مطلق ہے آیت میں کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے یہ دل کا تقوی ہے۔ ایک ہوتا ہے ظاہر کا تقوی، ایک ہوتا ہے دل کا تقوی۔ ظاہر کا تقوی کیا ہے کہ انسان، اس کو دو جملوں میں یوں کہا جا سکتا ہے ظاہر کے تقوی کو، کہ جہاں سے رب کریم نے منع کیا ہے رب کریم وہاں بندے کو نہ پائے، سبحان اللہ، اور جہاں کا حکم دیا ہے وہاں سے غائب نہ پائے، یہ ظاہر کا تقوی ہے۔ اور دل کا تقوی، دل کے اندر ان کی تعظیم، عظمت، احترام دلوں میں قائم رہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مسجد کا مقام اس قدر بڑا کر دیا، اس قدر عظیم کر دیا کہ فقط کوئی شخص اگر ایک اینٹ بھی لگاتا ہے مسجد کی تعمیر میں، اس کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ جس نے گھونسلے کی مقدار مسجد بنائی،
اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب گھونسلے جتنی مسجد تو نہیں ہوتی، مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی بھی وہ اس کی تعمیر مسجد میں حصہ لیتا ہے، مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے، رب کریم اسے جنت میں عظیم الشان گھر عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجدوں سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، جیسے کہ مولانا آصف اقبال مدنی صاحب نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے مسجد نبوی کی تعمیر کی. اسی طرح حضور علیہ السلام کے اسفار کو اگر لیا جائے، نبی کریم علیہ السلام نے جو سفر فرمائے ہیں، آپ مکے میں جائیں گے تو 7 مساجد آپ کو ملیں گی. اسی طرح حضور علیہ السلام کے جو اسفار ہیں ان کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ نبی کریم علیہ السلام نے سفر کے دوران بھی مسجدوں کی تعمیر فرمائی ہے. مسجد نبوی کی تعمیر کے حوالے سے بات کی آصف بھائی نے، اس کے حوالے سے عرض کرتا چلوں. نبی کریم علیہ السلام جب مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی، خود اپنے مبارک ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر جو ہے دیواروں میں نصب کیا کرتے تھے. صحابی حاضر ہوتے عرض کرتے یا رسول اللہ ہمیں دے دیجئے. حضور علیہ السلام کتنا پیارا ارشاد فرماتے لا بل خذ اخرى، فرماتے اس کو چھوڑ دو، دوسرا اٹھا کر لے آؤ. یہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت. حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار بھی مسجد نبوی کی تعمیر کے اندر آصف بھائی بڑا عجیب ہے. لوگ جو ہے وہ ایک پتھر اٹھا رہے تھے. حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں آتا ہے کہ آپ 2 پتھر اٹھا کر لاتے تھے اور دیوار میں نصب کرتے تھے. نبی کریم علیہ السلام نے آپ کے اس طرز عمل کو دیکھا تو بڑی محبت حضور علیہ السلام نے فرمائی اور شفقت فرمائی، اور ان کے ہاتھوں کو دیکھا تو اس پر جو ہے وہ کچھ نشانات پڑ گئے تھے پتھر اٹھانے کی وجہ سے. تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر شفقت کرتے ہوئے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا. جہاں پر بلکہ لکھا ہے جہاں پر نشان پڑ گئے تھے حضور نے وہاں پر بوسہ دیا. اللہ اکبر. لبھائے مبارکہ حضور علیہ السلام کے جہاں لگ جائیں تو اس کی بات ہی کیا ہوتی ہے. یہ مسجدوں کی اہمیت ہے ہمارے اسلام کے اندر جو ہمیں اللہ نے ہمارے اسلام نے بتائی ہے. ہمارے دل کی طرف ہیں مولانا منصور مدنی صاحب. منصور بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. ٹھیک ٹھاک ہے. ہمارے منصور بھائی کے بارے میں عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے چونکہ دیگر شعبہ جات سے مبلغین دعوت اسلامی آیا کرتے ہیں، میری نیت ایک یہ بھی ہوا کرتی ہے کہ اس بہانے سے دعوت اسلامی کے شعبہ جات کا تعارف بھی ہو جاتا ہے اور آپ کو پتہ بھی چلتا ہے کہ دعوت اسلامی الحمدللہ کس مقام پر سنتوں کی خدمت الحمدللہ کر رہی ہے. ہمارا سوشل میڈیا کا ڈپارٹ ہے اور سوشل میڈیا کے ڈپارٹ میں بھی منصور بھائی 2-3 اس کے ڈپارٹمنٹ ہیں، یعنی اردو کا الگ ہے، عربی کا الگ ہے، اردو کا الگ ہے، اسی طرح بنگلہ کا الگ ہے. تو آپ کس میں ہوتے ہیں؟ میں عربی میں. عربی میں ہوتے ہیں. عربی اس میں کیا کام ہوتے ہیں آپ کے؟ مطلب الحمدللہ مقاصد اور اہداف. جی الحمدللہ ہمارا جو یہ ڈپارٹ ہے عربی ڈپارٹ سوشل میڈیا عربی کا، اس ڈپارٹ کا جو خاص مقصد ہے وہ یہ ہے کہ عرب دنیا تک دین اسلام کی تعلیمات کو مزید پہنچایا جائے اور سہل انداز کے ساتھ پہنچایا جائے. اور یہ جو ڈپارٹ ہے سوشل میڈیا کا، یہ خاص طور پر دعوت اسلامی کے پیغامات کو جو ہے وہ تنظیمی پیغامات کو عرب دنیا تک پہنچاتے ہیں. اور سوشل میڈیا پر ان کے بہت سارے اکاؤنٹس ہیں، فیس بک پر بھی یہ موجود ہیں، اسی طرح یوٹیوب وغیرہ پر، واٹس ایپ کے ذریعے سے اگر آپ یہ چاہتے ہیں، یہ چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ مطلب مختلف اکاؤنٹس ہیں اور مختلف اکاؤنٹس کے ذریعے سے یہ دین اسلام کا جو پیغام ہے مزید عرب دنیا تک پہنچانے کے لیے یہ شعبہ الحمدللہ پہنچانے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں. جی اس کے لیے الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے ہوتے ہیں جن کو عربی زبان میں ڈب کر کے بھیجا جاتا ہے. اسی طرح مختلف یعنی اسکرپٹنگ کا کام ہوتا ہے جس میں مدنی چینل کے مختلف پروگرامز جو ہوتے ہیں ان کو ٹرانسلیٹ کر کے ڈب کروا کر ان کو عرب دنیا کے لیے بھیجا جاتا ہے. آپ نے مدنی چینل کے ناظرین عربی کی کچھ پوسٹیں دیکھی ہوں گی، کچھ عربی کے کلپ دیکھے ہوں گے، تو وہ ان کے ڈپارٹ میں دیے جاتے ہیں. ان کے ذمہ دار کو بھی اللہ تعالیٰ عبداللہ مدنی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. اللہ کرے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ عربی مدنی چینل بھی ہمارا ہوگا. بنگلہ ہے، انگلش ہے، اردو ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے چاہا تو عربی مدنی چینل بھی ہوگا اور اس کی بہاریں بھی اللہ نے چاہا تو الگ ہی ہوں گی. منصور بھائی کیا فرماتے ہیں مسجدوں کے حوالے سے؟ اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں عمران بھائی آپ کا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے اپنے سلسلے میں مدعو فرمایا ہے. اللہ کریم آپ کے اس سلسلے کو، آپ کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے اور مزید دین اسلام کی خدمات ہم سے لے. آمین. جہاں تک آپ کے سوال کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ مسجدوں میں
آج کا جو ہمارا موضوع ہے مسجدیں خوشبودار رکھیے، جی تو اسلام کے اندر صفائی کا جو ایک معیار ہے، جو اہمیت اور افادیت بیان کی جاتی ہے، تو ہر صاحب ذوق شخص اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ امیری ہو یا غریبی، جی صفائی ستھرائی یہ انسان کے وقار اور شرف کی یہ آئینہ دار ہوتی ہے، واہ واہ واہ، جبکہ اسی طرح گندگی جو ہے یہ بدترین دشمن ہے۔ صحیح، ذوق دین سلیم اسلام والا گندگی کو برداشت نہیں کرتا، بالکل ذوق سلیم والا گندگی کو برداشت نہیں کرے گا۔ اسی طرح دین اسلام نے جہاں پر مسلمانوں کو کفر کی گندگی سے نکال کر دین اسلام کے نور سے منور کیا ہے، وہیں پر دین اسلام نے صفائی اور ستھرائی اور پاکیزگی کا بھی اعلیٰ جو ہے وہ درس دیا ہے۔ جی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، جی کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، سبحان اور اللہ، وہ پسند فرماتا ہے صاف ستھرا رہنے والوں کو۔ سبحان اللہ، بہت ساری احادیث طیبہ بھی اس بات پر دلالت ہیں، اس بات پر شاہد ہیں جی کہ جس میں صفائی اور ستھرائی کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ پاکیزگی یہ نصف ایمان ہے، تو کہیں ارشاد فرمایا گیا کہ اسلام صاف ستھرا دین ہے، تم میں جو نظافت حاصل کرے، جو نظافت حاصل کر سکتا ہو، جی اسے یہ چاہیے کہ نظافت حاصل کرے، اس لیے کہ صاف ستھرا رہنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہمارے مزید سوشل کہیں میڈیا کی بات چل رہی تھی، ہمارے سوشل میڈیا کے اسلامی بھائی بھی آ گئے ہیں، آپ کچھ تصویریں دیکھا کرتے ہوں گے فیس بک وغیرہ پر، تو وہ بھی الحمدللہ ہمارا ایک پورا اسٹاف ہے اور وہ اس پر الحمدللہ بڑی اچھی کاوش اور محنت بھی کیا کرتا ہے، ہمارے اسلامی بھائی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ جی جزاک اللہ۔ کچھ فرمائیں۔ تو کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفائی ستھرائی کے حوالے سے جہاں پر ارشاد فرمایا ہے اور ترغیبات ہیں، تعلیمات ہیں، وہیں پر احادیث طیبہ میں جو ہمیں یہ فرمودات ملتے ہیں، ان کا بھی مفہوم یہی ہے کہ ہمیں صفائی اور ستھرائی کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، جی اور انہی چیزوں کو اگر صاف ستھرا رکھیں گے، جی انہی چیزوں پر عمل کریں گے تو یہ ہمارے لیے جنت میں داخلے کا سبب بنیں گے۔ مسجدوں کی صفائی کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں آپ؟ مسجدوں کی صفائی، جیسا کہ آج کل اعتکاف کے ایام بھی ہیں اور جی الحمدللہ ابھی کچھ دنوں میں اعتکاف کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہے گا، تو مسجدوں کو جو ادب اور احترام جو ہوتا ہے مسجد کے اندر، مسجد کا ادب و احترام پر ملحوظ خاطر رکھیں، ٹھیک ہے، تو اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ جیسے اعتکاف کے ایام آنے والے ہیں، ایام میں آخری عشرے کے اندر جو ہے وہ بہت سارے لوگ مسجدوں میں اعتکاف کرتے ہیں، اور ان کے اعتکاف کرنے کے حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں مطلب 10 دن کے لیے مسجد جی کے اندر ان کا اعتکاف کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے، جی اس میں انہوں نے شب و روز اپنے مسجد کے اندر گزارنے ہیں، تو ان کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو ملحوظ خاطر رکھنی ہوں گی، جی یعنی ملحوظ خاطر اس طرح کہ اپنے خیال رکھنا پڑے گا ان کا، کپڑے ہیں، اپنی چیزیں ہیں، اپنا ساز و سامان ہے، جو وہ کام جو ہے وہ گھروں میں بھی کرتے ہوں، ان کو یہ چاہیے کہ ایسے کام مطلب کپڑوں کی اپنی کیئر نہ کرنا، چیزوں کی حفاظت نہ کرنا، کوئی چیز یہاں سے آئی ہے وہاں رکھ دینا، یا پھر پسینے کی حالت میں مسجد کے اندر داخل ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مسجد کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنی ہوں گی کہ یہ چیزیں جو ہے وہ ضروری ہیں۔ مسجد سے ہماری ذات سے مسجد کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مولانا یوسف مدنی صاحب بھی ساتھ ہیں ہمارے، یوسف بھائی مسجدوں کی صفائی کیا فرمائیں؟ الرحمن الرحیم۔ مسجد کی اہمیت کے متعلق آصف صاحب نے بہت خوبصورت ابتداً گفتگو کی تھی۔ جی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، بزرگان دین کی زندگی کو دیکھیں تو جہاں سفر فرماتے ہیں، جہاں قیام فرماتے ہیں، بلکہ جہاں ان کے مزارات ہوتے ہیں تو ساتھ میں مسجد ضرور ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مسجد ایک صرف نماز پڑھنے کی حد تک نہیں، اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اگر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیں تو آپ صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ مدنی مشورے فرماتے ہیں، جہاد کے حوالے سے ہو، تبلیغ دین کے حوالے سے ہو، تو مسجد کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو جمع فرماتے تھے اور باقاعدہ تبلیغ دین کے حوالے سے وہاں مشاورتیں ہوا کرتی تھیں۔
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ رہے ہیں جی تو راستے میں قباء کے مقام پر قیام فرمایا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، اور وہاں پر نبی کریم علیہ السلام نے ایک جگہ دیکھی، اور جگہ پر جو ہے وہ مسجد کی تعمیر کی گئی، اور اس مسجد کا نام مسجد قباء ہے، اور وہاں پر جا کر 2 نفل پڑھتا ہے کوئی تو اللہ تعالیٰ عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا پسند فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ بُنْيَانُهُ عَلَى التَّقْوَى، واہ واہ واہ، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ تقریباً 14 یا 24 روز تک کے دوران یہ مسجد تعمیر ہوئی، اور اس کے بارے میں بھی اسی طریقے سے ہے جیسے مسجد نبی شریف کے بارے میں آپ نے کہا، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے مبارک ہاتھوں سے پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے، اور اب اس کے بارے میں یوں روایت ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے تھے یا رسول اللہ آپ رہنے دیں، ہمیں اٹھانے دیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی دل جوئی کے لیے وہ پتھر انہیں دے دیتے تھے، دوبارہ دوسرا پتھر اسی طریقے کا اٹھا کر لے آتے تھے، کیا بات ہے، اور خود بنفس نفیس آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا، اور مسجد قباء کی وہاں پر بنیاد رکھی گئی۔ جب مدینے میں تشریف لے کر آئے تو وہاں پر مسجد بنی نجار کی زمین تھی مسجد نبی شریف کے لیے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، اس کو پسند کیا گیا۔ جب بات چیت کی گئی تو ان کے اہل نے کہا کہ یہ آپ ایسے ہی لے لیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب معلومات کی تو 2 یتیم بچوں کی تھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جگہ کو خرید فرمایا، اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر مسجد کی بنیاد رکھی، جو تقریباً 60 گز لمبی 54 گز چوڑی، جس کی رقبہ بیان کیا گیا۔ تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کو بہت اہمیت دی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر پر سے واپس تشریف لے کر آتے تو سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے کر آتے، 2 رکعت نفل ادا فرماتے، اس کے بعد گھر پر تشریف لے کر جاتے تھے۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اختیار دیا جائے، مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اختیار دیا جائے جنت اور مسجد میں کس میں جاؤ گے، آپشن دیا جائے کہ یا تو جنت کو اختیار کر لو یا مسجد کو اختیار کر لو، تو فرماتے میں مسجد میں جانے کو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان تو مسجد کی اہمیت کے حوالے سے یہ تھا۔ آپ نے پاکی کے حوالے سے بات کی، اتنی اہمیت ہے مسجد کی پاکی کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 نبیوں کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، سبحان اللہ، یعنی اپنے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ مسجد کے خادم کی ذمہ داری ہے، مسجد کا خادم ہے مسجد کی جو ہے صفائی کرے گا، اچھا، لیکن کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے مسجد کی صفائی کرنے والوں کا اور اس کی پاکی اور صفائی ستھرائی کا لحاظ رکھنے والوں کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اور فرماتا ہے کہ پاک کرو میری مسجد کو، میرے گھر کو پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو مسجد کی اہمیت، مسجد بنانا، مسجد کو تعمیر کرنا، مسجد کو آباد کرنا اور اس کو پاک و صاف رکھنا، اس کی مسجد کے اندر اس کی اسلام میں اہمیت اس لیے بھی ہے کہ وہ ایک اسلام کا مرکز ہوا کرتا ہے، اور وہیں سے جو دین کی تبلیغ ہے، دین کی نشر و اشاعت ہے، وہاں اس کے امور سر انجام پایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت بہت پیارے مدنی پھول دیے مولانا یوسف مدنی صاحب نے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور ہمیں مسجدوں سے محبت ہونی چاہیے۔ بحیثیت مسلمان مسجد ہمارا مرکز ہے، اور اس سے محبت نہیں ہوگی تو کس سے محبت ہوگی؟ پھر اپنے گھروں سے محبت کریں گے صرف، بھائی مسجدوں میں آئیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی مسجدیں بھرو تحریک ہے، دعوت اسلامی مسجد بھرو تحریک ہے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے تقریباً مدنی کام جو ہے وہ مسجد سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ 12 مدنی کاموں کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کوئی بھی مدنی کام اٹھا کر دیکھ لیں، الحمدللہ دعوت اسلامی صرف نمازوں کے ساتھ ہی نہیں اور بہت سارے دین کے کاموں کے ساتھ ساتھ الحمدللہ دعوت اسلامی مسجدوں کو آباد کرنے کے اندر پیش ہے۔ آپ بھی دعوت اسلامی کا حصہ بنیے اور مسجدوں کو آباد کیجیے۔ الحمدللہ آپ دیکھیں جہاں پر بھی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام مسجد ہوا کرتی ہے، بلکہ عبدالحبیب بھائی سے میں نے سنا تھا سلسلے کے اندر، ایک مرتبہ ناظرین سے شیئر کرنا چاہوں گا، اگر آپ نے مسجد بنانی ہے، حدیث مبارک میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دیا کرتا ہے۔ تو جس نے مسجد بنانی ہے تو آپ کو دعوت دیں گے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو کر دعوت اسلامی والوں سے مسجد بنوائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نمازیں اور مدرسہ تو ساتھ میں چلتا ہی رہے گا، اس کے ساتھ ساتھ دین کے اور بہت سارے کام جو ہے وہاں پر انشاءاللہ عز و جل شروع ہو جائیں گے، جیسا کہ مدنی قافلہ ہے، اسی طرح جو ہے
مدرسۃ المدینہ بالغان ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ہمارے مدنی کام ہیں، آپ دیکھتے ہی ہوں گے مختلف ذرائع کے ذریعے سے دعوت اسلامی الحمدللہ مسجدوں کو آباد کرنے کے اندر پیش ہے، اور اللہ تعالیٰ مزید دعوت اسلامی کے مبلغین کو برکتیں اور مزید جذبہ عطا فرمائے۔ آپ کو بھی دعوت دیں گے، آپ آئیں، دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو جائیں اور مسجدوں کو آباد کریں۔ وقار بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ وقار بھائی کیا فرماتے ہیں مسجدوں کے حوالے سے؟ مسجد آباد کرنی چاہیے اور اس کی آبادی کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ جی، مسجد کو آباد کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مسجد کو خوشبودار رکھیں اور اسے ہر طرح کی گندگی، نجاست اور بدبودار چیزوں سے پاک رکھیں، کی حفاظت اور پاک رکھیں۔ جی، اب یہ جس کو کہہ لیجئے کہ مسجد کو خوشبودار رکھیں، یوں عنوان لے لیتے ہیں، اور اس موضوع پر امیر اہل سنت کا باقاعدہ ماشاءاللہ رسالہ ہے، رسالہ بھی موجود ہے، اور میں مدنی چینل کے ناظرین کو دعوت دوں گا کہ اس رسالے کا بھی ضرور مطالعہ فرمائیں۔ مکتبۃ المدینہ سے لے لیں یا پھر ڈاؤن لوڈ کر لیں آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے۔ مسجدیں خوشبودار رکھیے، یہ رسالہ پڑھنے کے بعد بھی آپ کے دلوں میں انشاءاللہ مسجد کی محبت مزید بڑھے گی۔ تو مسجد کو خوشبودار رکھنا دو طریقے سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جیسا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ باقاعدہ آپ ہر جمعے کو مسجد میں خوشبو کی دھونی دیا کرتے تھے، سبحان اللہ، خوشبو کی سبحان اللہ۔ دھونی دیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے آپ مسجد کو خوشبودار رکھتے تھے۔ اور دوسرا مسجد کو خوشبودار رکھنے کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو بدبو کی چیزوں سے بچا لیا جائے، یعنی اپنے ساتھ کوئی بدبودار چیز لے کر نہ جایا جائے۔ اس انداز سے مسجد کو ہم خوشبودار رکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر مجھے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بڑا زبردست واقعہ یاد آ رہا ہے کہ بعض لوگ مسجد میں جاتے ہیں، جیسے جناب وہ وضو کیا، اب وضو کرنے کے بعد ابھی اعضاء گیلے ہی ہیں، ان سے جناب پانی بھی ٹپک رہا ہے، اور وہ جلدی جلدی مسجد کے اندر آپ دوڑتے چلے گئے۔ اب جب آپ جائیں گے تو فرش مسجد پر ایک تو وہ قطرے وغیرہ گریں گے، اس کا ایک حکم کہ اس کی اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ پھر اگر ویسے ہی اعضاء زیادہ گیلے ہوں گے اور صفوں وغیرہ پر بھی آپ جائیں گے تو اس پہ پانی اور کثیر ہوگا، تو پھر آہستہ آہستہ اس میں سے بدبو بھی پیدا ہونا شروع ہو سکتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، اور اعتکاف کے دن ہیں جیسے پہلے بھی بات ہوئی، اب اس میں تو زیادہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بندہ تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں آتا ہے تو جناب ٹھیک ہے اس کا خیال رکھ لیا، لیکن جب رہنا ہی وہیں ہے 10 دن، اب کھانے پینے کے معاملات، پھر انسان کے جو آزار ہوا کرتے ہیں اس کی بنا پر بھی بڑے توجہ رکھنے کی ضرورت ہے ان چیزوں میں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود اعتکاف میں تھے مسجد میں، اچھا، اور ان دنوں ہی جو ہے بڑی تیز سردیوں کا موسم بھی تھا اور بارش بھی ہو رہی تھی۔ عشاء کی نماز کا وقت آ گیا، اب وضو کی حاجت درپیش ہوئی۔ اب سردی بھی تھی، آپ بولیں کہ جناب وہ بارش تو برس رہی تھی اس میں ہی چلے جاتے، تو ظاہر ہے سردی کا موسم ہے، اس میں جا کے اس طریقے سے غسل تو نہیں کیا جا سکتا باقاعدہ، تو اب وضو کرنا ہے تو کیا کیا جائے، اور وہاں مسجد میں کوئی ایسی صورتحال بھی نہیں تھی کہ جناب وہ مسجد سے ذرا کہیں باہر نکل کر لیا جائے، کہ بارش بھی تھی اور کوئی جگہ ایسی نہیں تھی۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیا کیا، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں کہہ لیجیے اپنے دین کے لیے چن لیا کرتا ہے، انہیں فہم و فراست عطا کر دیا کرتا ہے، اور مسجد کا ادب ذہن میں بلکہ انہوں نے ہمیں سکھایا، انہوں نے سکھایا تو ہم نے سیکھا۔ آپ نے کیا کیا، آپ کا لحاف تھا موٹا اوڑھنے کے لیے، اس کو 2-4 پرتیں بنائیں اس کو رکھا، اور رکھنے کے بعد اس کے اوپر بیٹھ کر آپ نے وضو کر لیا، سارا پانی اس نے جذب کر لیا، مسجد کا فرش آلودہ نہیں ہوا۔ کیا بات ہے، کیا تو بات۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے، حالانکہ بارش ہو رہی تھی، اب بندہ یہ سوچتا ہے کہ پانی تو بہ ہی رہا ہے، چلے میرا بھی پانی تھوڑا سا بہ جائے گا، لیکن وہ کیا نیت تھی کہ جو ہے نا وہ پانی مزید بہ بھی رہا ہے، لیکن اپنے اعضاء کا جو دھون ہے وہ مسجد میں گرانا برداشت نہیں کیا۔ بالکل۔ تو یہاں ہمیں بہت کچھ درس مل جاتا ہے، وہی جو بات کی تھی کہ جناب وضو کیا اور وہ پانی کے قطرے گرا رہے ہیں، اور بے شمار چیزیں پائی جاتی ہیں، تو ان چیزوں کو نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہر طریقے سے مسجد میں آپ کچھ کھا لیا ایسی چیزیں جیسے پیاز وغیرہ ہوتی ہے، اب منہ میں بدبو ہوتی ہے، تو اس پر توجہ رکھنی چاہیے کہ اس حالت میں جناب وہ مسجد میں جا رہے ہیں، جب تک وہ بدبو نہ ختم کر لیں تو اس مسجد کے اندر جانے کے حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ منہ صاف، یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب پیاز کھا لی اب چھٹی یا نہ آرام سے بیٹھے ہوئے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اگر ایسی کوئی چیز یا تو کھائے نہیں مسجد میں جانے سے پہلے، اور اگر کھا لیے تو پھر اس کو اچھی طریقے سے اس کی منہ سے بدبو دور کریں۔ یہاں ایک اصول اگر ذہن میں رکھ لیں گے نا تو انشاءاللہ ذہن بن جائے گا بدبو سے بچانے کا، وہ یہ کہ مسجد کیا ہے،
اللہ کا گھر. اللہ اکبر. بس اتنی بات ذہن میں آدمی رکھ لے کہ میں کہاں جا رہا ہوں, اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں. آفیسر کے سامنے آدمی کس انداز سے جاتا ہے, یا منہ بدبودار لے کر چلا جائے گا, کیا کپڑے بدبودار لے کر چلا جائے گا, یا عمومی جو کپڑے پہنتا ہے آدمی اس کپڑوں میں چلا جائے گا آفیسر کے سامنے؟ نہیں, دنیاوی آفیسر کے سامنے نہیں جا رہا. اور کہاں رب العالمین, کوئی مقابلہ, کوئی مماثلت ہی نہیں ہے. تو جب اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں, یہ ذہن بن جائے گا ایک دفعہ, تو انشاءاللہ العزیز ان ساری باتوں پر خود بخود عامل ہوتا چلا جائے. انشاءاللہ. بہت پیارے مدنی پھول دیے. اللہ کے گھر, یہ کانسیپٹ بن جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کے گھر جا رہے ہیں, اور اس کو اللہ کا گھر بھی مجازی طور پر کہا جاتا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل بڑی برکتیں بھی ملیں گی, اور مسجدوں کو پاک اور صاف رکھنے کا ذہن بھی انشاءاللہ عز و جل بن جائے گا. آصف بھائی, آپ سے سوال یہ کرنا ہے کہ ایک عام مسلمان ہے, مسجدوں محلے کی مسجدوں کو دیکھا جائے تو جتنا محلے کی آبادی ہوتی ہے اس حساب سے مسجد کے اندر نمازی نظر نہیں آتے. یعنی 1000 گھر ہیں محلے کے اندر, اگر ایک نمازی بھی ایک مسجد کے اندر آئے گا تو مسجدیں چھوٹی پڑ جائیں. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا, بلکہ یوں لگتا ہے کہ ہزاروں گھر ہیں محلے کے اندر اور مسجد کے اندر نمازی 100-200 ہیں یا اس سے بھی کم ہے. تو اب ایک عام مسلمان کا مسجد کو آباد کرنے کے اندر کردار کیسا ہونا چاہیے, وہ کیسے مسجد کو آباد کرے؟ اگر ذہن نہیں بنتا وہاں جانے کا تو ذہن کیسے بنائے؟ اس سوال کا جواب آپ سے بعد میں لیں گے, لیکن پہلے ہم اپنے ناظرین کی طرف جائیں گے اور ان کی کالز کو سلسلے کے اندر ضرور شامل کریں گے. جی, کالز دے دیجئے. میں ہند کے صوبہ مہاراشٹر کے سلور سے نظام رضوی بول رہا ہوں. مدنی چینل کا سلسلہ خوشبو رمضان بہت ہی پیارا سلسلہ ہے, اور آج کا موضوع بھی بہت پیارا ہے. اگر ہم صرف اور صرف مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو ہمارا ذہن مسجد آباد کرنے کا بنتا رہے گا. اور مجھے یہ کلام سنائے, سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی. جی انشاءاللہ. نیکسٹ. سلسلہ خوشبو رمضان اپنی برکتیں لٹا رہا ہے, اور آج کا موضوع مسجد خوشبودار رکھیں بہت ہی عمدہ موضوع ہے. میری ناطقوں سے جو گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں کہ مجھ کو بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. واہ واہ, سبحان اللہ. نیکسٹ. مجھے کلام سنا دیجیے, اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا. جی, اگلی کال. میں ہند سے عرض کر رہا ہوں, خوشبو رمضان سلسلے میں میری فرمائش کلام سنا دیں, وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا. جی, نیکسٹ. طیبہ بڑی دور ہے, جانا تو ضرور ہے. ضرور. کچھ ایس ایم ایس بھی آپ کے شامل کرتے ہیں. فاروق اتاری بھائی ہیں سردار آباد سے. عمران بھائی, یہ منقبت سنا دیں, اتار پیر بلا حساب مغفرت کی دعا, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. ایک اور میسج یہ ہے, عظیم بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں, روک لیتی ہے آپ کی نسبت. یہ آیا ہے. اچھا, اور گزارش ہے کہ روز کوئی خصوصی ناطقاں بھی بلوایا کریں, ایسے سلسلے میں رونق بھی بڑھ جائے گی. اچھا جی, آپ کا مشورہ ہے, مجلس کو عرض کرتے ہیں. اصل میں ہمارا ٹائم ایسا ہے نا مدنی چینل کے ناظرین کے اس ٹائم میں اویلیبل ہونا یہ تھوڑا سا مشکل ہو جایا کرتا ہے. بہرحال آپ کا مشورہ صد مرحبا. ایک اور میسج یہ ہے کہ میری پیارے عظیم بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں, تو شاہ خوبا تو جانے جانا. واہ واہ. چلیں جی, محمد حسن رضا بھائی ہیں یہ کلام سنا دیں, آقا آ جائیے. شعیب اختر بھائی ہیں, کہتے ہیں فروم خوشاب سے ان کا یہ میسیج ہے, کہتے ہیں سلسلہ بہت اچھا ہے, وقار بھائی کلام سنا دیں, اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو. وقار بھائی نوٹ فرما لیں. اتاری فیملی نیئر ریلوے اسٹیشن نارووال. واہ جی واہ. ہاؤ آر یو برادر. اچھا جی, مدنی چینل کی رمضان ٹرانسمیشن آل ٹو آل مدینہ مدینہ ہے. چلیں جی, جزاک اللہ. انہوں نے ایک کلام کی فرمائش بھی کی ہے کہ پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں. ایک اور میسیج یہ آیا ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. زہیب اتاری ہیں, کے پی کے منگال یا منگل لکھا ہوا ہے, بہرحال وہاں سے یہ ہیں. یہ آصف اقبال بھائی ہیں سردار آباد سے. آصف بھائی آپ کے ہم نام ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ عمران بھائی آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے, وقار بھائی سے پلیز یہ کلام سنوا دیں, اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری. ایک اور میسیج یہ آیا ہے, سلسلہ خوشبو رمضان بہت اچھا ہے, مجھے یہ کلام سنا دیں, وہ سرور کشور رسالت. ٹھیک ہے جی. ایک اور میسیج یہ آیا, شعیب احمد بھائی ہیں اتار آباد جیکب آباد سے, آپ کا سلسلہ بہت پیارا ہے, میرے نعت خواں اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں, اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو.
ٹھیک ہے، میری امی کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک اور میسیج یہ آیا ہے کہ بھائی جان مجھے کلام سنا دیں، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب۔ کلام سنا دیں آقا آ جائیے، ملتزم بھائی ہیں یہ فروم رائے وینڈ سے۔ ایک اور میسیج یہ آیا ہے کہ بھائی جان مجھے کلام سنا دیں، کب گناہوں سے کنارہ میں ہی کروں گا یا رب۔ یہ کچھ ایس ایم ایس آپ کے ہیں، آئیے کچھ کلام کی فرمائشیں لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ عز و جل اپنے اسی سوال کو لے کر آصف بھائی کی طرف جائیں گے۔ جی عظیم بھائی، وقار بھائی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، 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 فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، جھولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں تیری عادت تیری کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو، جب دینے کو بھیکائے جب دینے کو بھیکائے جب دینے کو بھیکائے سرے کوئے گدایا لب پر یہ دعا ہی میرے منگتا کا بھلا ہو، جھولی کی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ فرماتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے، جھولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں دوڑائے،
غم ہے دولت تیری عادت تیری چین پائیں گے تڑپتے ہوئے دل محشر میں غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری ہم نے مانا کہ گناہوں کی نہیں حد گناہوں کی نہیں حد لیکن تو ہے ان کا تو حسن تیری ہے جنت تیری تو ہے ان کا تو ہے ان کا تو ہے ان کا تو حسن تیری ہے جنت تیری اللہ اللہ شہ کون جلالت تیری. ہماری فرمائشیں ہیں آصف اپنا وقار بھائی اور عظیم بھائی دو دو ایک ایک شعر سب کے پڑھ دیں تاکہ سب کی دل جوئی بھی ہو جائے. وقار بھائی آپ بھی. آپ کی نسبت روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا غم پہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا غم پہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. وہی پردے جو لیا سب کی وہ سمجھتے بولیاں سب کی آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے چلے آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سیکھے وہیں پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا غم آنے والے عذاب ٹلتے ہیں
بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، چاندنی رات ہے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے، آخری وقت ہے ایک بیمار کا، مرض بڑھنے لگا شوق دیدار کا، آخری وقت ہے ایک بیمار کا، مرض بڑھنے لگا شوق دیدار کا، بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے۔ مجھے سرکار مدینہ دے دو، لے چلے مجھے کو جو طیبہ کو سفینہ دے دو، لے چلے مجھے کو جو طیبہ کو سفینہ دے دو، کا شہزادی کونین کا قدموں میں ماں، صدقہ شہزادی کونین کا قدموں میں ماں، صدقہ شہزادی کونین کا قدموں میں ماں، مجھ کو دے دو میرے آقا، مجھ کو دے دو میرے آقا، مجھ کو دے دو میرے سلطان مدینہ دے دو، لے چلے مجھے کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جان
کیوں دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے رخصت قافلہ کا شور رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں تم جو بناؤ بات بنے گی تم جو بناؤ بات بنے گی میرا تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جہاں میں لاج رہے گی لاج رہے گی لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو منگتوں کی جھولیاں بھر دو کاسا سب کا پنجے تنی خیر سے میرے میرا بھر دو کاسا سب کا پنجے تنی مشکل جب بھی سر پر آئی میرا ہاں میرا مشکل جب بھی سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی آڑے آئی جب میں نے تمہیں پکارا ہاں جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے میرے میرا چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے کیا بات ہے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ آصف بھائی، ایک عام مسلمان کا کردار مسجدوں کو آباد کرنے میں؟ جی عمران بھائی، سب سے پہلے تو جماعت کی اہمیت ایک مسلمان کے دل میں بیٹھ جائے جی تو وہ مسجد کو خود بخود آباد کرے گا۔ اس حوالے سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان موجود ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے گھروں میں بچوں اور عورتوں کا خوف نہ ہوتا تو میں کسی کو جماعت قائم کرنے کا حکم دیتا اور خود نوجوانوں کو لیتا، لکڑیاں جمع کرواتا، اور وہ لوگ جو مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے، جماعت سے پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کے گھروں کو جلا دیتا۔ اللہ اللہ یہ وہ فرما رہے ہیں جن کو رب کریم فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ جو رحمت للعالمین ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں۔ تو اس سے جماعت کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو، جماعت تمہارے نبی کی سنت ہے اور یہ سنن ہدا میں سے ہے۔ رب کریم نے تمہارے نبی علیہ السلام کے لیے سنن ہدا رکھی ہیں، اگر تم نے اس سنت کو چھوڑا تو تم اپنے نبی کی اتباع سے پھرنے والے ہو اور گمراہیت کے راستے پہ چلے جاؤ گے۔ اللہ اللہ۔
میں تمہیں صحابہ کے بارے میں بتاتا ہوں. یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تمہیں صحابہ کے بارے میں، خود صحابی اور ایسے صحابی ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود کے عہد کو لازم پکڑ لو، قرآن ان سے سیکھو. تو اور ایسا بھی ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان کے بارے میں آپ نے تذکرہ چھیڑ دیا تو یہ بھی ذکر کر دوں. تو رب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ محبوب عبداللہ بن مسعود کو قرآن سنائیے. سبحان اللہ. میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا میرا نام لیا ہے؟ ایک ان کا نام آتا ہے، دوسرا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اس امت کا معلم بھی جو ہے وہ کہا گیا ہے، معلم امت ہیں، ٹیچر آف امہ کہا گیا ہے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں تابعین سے فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص اتنا بیمار ہوتا تھا اسے 2 افراد اٹھا کر مسجد میں لاتے تھے. مسجد لیکن پھر بھی آتے تھے مسجد میں، بیمار ہوتے پھر بھی آتے تھے. بیماری آج کل ہوتا کیا ہے، تھوڑا سا سر درد ہوا، تھوڑی کھانسی نزلہ زکام ہوا اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہمارے لیے جماعت چھوڑنا عذر ہے. اولاً تو مسجد کی طرف آتے نہیں ہیں، اور آتے ہیں تو پھر چھوٹے چھوٹے ہیلے بہانے بھی جو پہاڑ کی طرح نظر آتے ہیں، حالانکہ وہ نہیں ہونے چاہیے. غور کیجئے مساجد کیا ہیں؟ احب البلاد الی اللہ. سبحان اللہ. یہ رب کریم کا سب سے پسندیدہ ٹکڑا زمین پر ہیں. سبحان اللہ. اور بازار کے بارے میں فرمایا والاسواق ابغض البلاد الی اللہ. اللہ. جو بازار ہیں وہ اللہ کو ناپسندیدہ ترین ہیں. آج ہم بازار کی طرف تو جا رہے ہیں اور لیکن ہم مسجد کی طرف نہیں جا رہے. پھر فجر کی نماز کا معاملہ دیکھ لیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جو صبح نماز کے لیے گیا مسجد آیا وہ ایمان کے جھنڈے کے ساتھ، اور جو صبح بازار کو گیا وہ شیطان کے جھنڈے کے ساتھ. اب ایک شخص صبح مسجد نہیں گیا اور صبح صبح اٹھ کے میسج چلا رہا ہوتا ہے، پوسٹیں ڈال رہا ہوتا ہے گڈ مارننگ، صبح بخیر. اب اس کی صبح کیسی خیریت سے ہے، اس کی مارننگ کیسے گڈ ہے؟ سبحان اللہ. گڈ مارننگ اسی کی ہے جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی. واہ واہ کیا بات. آپ دیکھیں مسجد بندہ آتا ہے، مسجد آتا ہے تو پیاری حدیث مبارکہ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے بندے جب تو مسجد میں جائے تو کیا کر، سب سے پہلے اپنے نبی علیہ السلام پہ درود پڑھ. سبحان اللہ. اس کے بعد یہ دعا پڑھ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. کیا بات ہے، کیا بات. جب وہاں سے واپس جائے تب بھی درود پڑھ اور پھر یہ دعا مانگ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک. سبحان اللہ. عمران بھائی علماء فرماتے ہیں کہ بندہ جیسے ہی مسجد میں آیا اس نے درود پڑھا نا تو نبی پاک علیہ السلام کی رحمت متوجہ ہو گئی. سبحان اللہ. حضور کی رحمت متوجہ ہوئی تو رب کریم کی رحمت متوجہ ہو گئی. بندے فوراً سوال کر دے اللہم انی اسألک اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ رحمت کے دروازے کھول دے. ایک رحمت مل جائے تو بندے کا کام بن جائے جس کے لیے دروازے کھل جائیں گے. اور رحمت کا تعلق امور آخرت سے ہے، امور آخرت سے. اور فضل کا تعلق امور دنیا سے. اکثر یہ ہے، ورنہ دنیا کے کام بھی رحمت ہیں اور آخرت کے کام بھی فضل ہیں، ورنہ اکثر جو ہے رحمت کا تعلق امور آخرت سے اور فضل کا تعلق امور دنیا سے. بندہ جیسے ہی رب کریم کے گھر میں آیا اس نے یہ دعا مانگ لی کہ یا اللہ آخرت کے سارے معاملات کی جو رحمت ہے مجھے عطا فرما دے. اور جب وہاں سے نکلنے لگا اس نے یہ کہا یا اللہ میں باہر جا رہا ہوں، تیرا فضل مجھے ملا رہے، تیرا فضل مجھے ملا رہے. اللہ اکبر. جب اسلامی بھائی کوئی مسلمان مسجد سے باہر بھی چلا گیا لیکن اس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہے، مسجد سے اس کا دل اٹکا ہوا ہے، اس پر بھی نبی کریم علیہ السلام کا بڑا پیارا فرمان ہے، بڑی پیاری حدیث مبارکہ کہ وہ قیامت کے دن 7 افراد عرش الہی کے سائے میں ہوں گے. ان میں ایک وہ ہوگا، سبحان اللہ میں سنا دوں ماشاءاللہ. تو فرمایا کہ جو شخص مسجد سے باہر چلا گیا لیکن اس کا معاملہ کیا ہے، وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. اس کا دل مسجد سے ہی رکا ہوا ہے، اٹکا ہوا وہیں. وہ باہر جاتا ہے، وہ کام میں بھی ہے لیکن اس کے ذہن میں کہ ابھی اذان آئے گی تو میں جاؤں گا، ابھی اذان ہوگی تو مجھے مسجد میں حاضر ہونا ہے. تو اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے. اور کتنا پیارا عمل ہے مسجد جانے کا. مدنی چینل کے ناظرین، اسلامی بھائیوں غور کیجئے کتنا پیارا عمل ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسی بات کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس سے جو ہے وہ درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں. واہ واہ. عرض کی یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ،
دشواری کے وقت وضو کرنا. سبحان اللہ. پھر ارشاد فرمایا وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں کی طرف کثرت سے قدموں کا جانا، کثرت سے قدموں کا مساجد کی طرف جانا. پھر ارشاد فرمایا وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، اے میرے صحابہ یہ اتنا عظیم عمل ہے، اتنا پیارا عمل ہے کہ جو تم یہ عمل کرو گے، مساجد کی طرف کثرت سے جاؤ گے، اور یہ کیسا عظیم عمل ہے، گویا کہ تم راہ خدا میں جہاد کر رہے ہو، یہاں تم سرد اسلام پر پہرا دے رہے ہو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین، یہ ساری احادیث، یہ ساری آیات، یہ سارے اقوال بزرگان دین ہمیں اس بات پر جھنجھوڑتے ہیں کہ ہمیں مسجدوں سے محبت ہونی چاہیے. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں مسجدوں سے محبت ہونی چاہیے، مسجدوں سے تعلق کو مضبوط کیجئے. جی ہاں، آپ کے جو محلے کی مسجد ہے، اپنے مسجد سے تعلق کو مضبوط کیجئے. اور اس کے حوالے سے یوسف بھائی کی طرف میں یہ بات لے کر بھی آؤں گا کہ اب یوسف بھائی، اب دیکھیں مسجد محلے کی ہے، ہمارا گھر بھی ہوتا ہے، گھر کے اندر مہینے کا راشن بھی آتا ہے، گھر کے اندر بچوں کے کپڑے بھی آتے ہیں، گھر کے اندر دیگر اخراجات بھی ہوتے ہیں. مہینے کے آخر میں ہماری بس اوقات چند لوگوں کی جو ہے وہ حالت غیر ہو جاتی ہے کہ مہینہ ختم ہو رہا ہے اور ابھی سیلری آنے میں ٹائم ہے، تو یہ بیچ کے دن جو ہے وہ کیسے گزریں گے. تو اب مسجدوں کے اخراجات کے حوالے سے، اب جیسے سردی کے اندر مسجدوں میں گیزر آ جاتے ہیں، گرمیوں کے اندر کئی جگہوں پر اے سی آ جاتے ہیں، پنکھے زیادہ لگ جاتے ہیں، یعنی وافر مقدار میں سہولت عوام کو، نمازیوں کو دی جاتی ہے مسجدوں کے اندر. لیکن ظاہر ہے کہ جب اتنے سہولیات دی جائیں گی، اتنے معاملات بڑھیں گے تو اخراجات بھی بڑھیں گے. اب اس میں ہمیں مسجد کے ساتھ تعلق اور تعاون کیسا کرنا چاہیے؟ عمران بھائی، اس سے پہلے یہ ہے کہ حدیث پاک کا ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے کہ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ کیا مقولہ ہے کسی کا، جی، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء. مسجد کے میں مومن کی مثال ایسے دی گئی جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے، بڑے سکون سے پانی میں رہتی ہے، جیسے پانی سے باہر جاتی ہے تو اس کو وہ بے چین ہو جاتی ہے کہ مجھے کسی طریقے سے پانی میں ڈال دیا جائے دوبارہ سے. اور المنافق فی المسجد کالطائر فی القفص. اللہ. اور منافق کی مثال ایسے دی گئی جیسے کہ پنجرے کے اندر پرندہ ہوتا ہے، وہ بے چین ہوتا ہے، اس کی نظر دروازے پر لگی ہوتی ہے کہ جیسے دروازہ کھلے اور میں یہاں سے اڑ کر نکل جاؤں. تو اسی لیے مومن کو اپنا دل مسجد میں لگا کر بھی رکھنا ہے، اس کو آباد دونوں طریقوں سے کرنا ہے. ایک طریقہ تو یہ کہ اس نے مالی طریقے سے بھی اسے تعاون کرنا ہے کہ گھر ہے، اس کی یوٹیلیٹی جو بلز ہیں، اس کے دیگر اخراجات ہیں تو وہ پورا کرنا. یقیناً انسان اس کی پوری کوشش کرتا ہے، دو چار جانے مل کر زور لگاتے ہیں تب جا کر اس کے اخراجات پورے کیے جاتے ہیں. لیکن مسجد کے اندر بہت ساری بنیادی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں ان کے اخراجات پورے کرنے کے لیے، اور بہت ساری ضروریات اس وجہ سے پوری نہیں کی جا پا رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس وسائل اتنے نہیں ہوتے ہیں کہ اب جب آپ مسجد میں جاتے ہیں، اب بڑی اہم بات ہے، دیکھیں جی، آپ مسجد میں گئے، اذان کا ٹائم ہوا، آپ دیکھیں مسجد کا گیٹ کھلا ہوا، آپ اندر کے آپ کو بالکل فرش صاف ملتا ہے، جہاں پر امام صاحب نے نماز پڑھانی وہاں صفائی ملتی ہے، وضو خانوں میں نلکوں میں دیکھیں پانی آپ کو ریڈی ملتا ہے، باتھ روم میں جاتے ہیں وہاں پر پانی تیار ہوتا ہے، یعنی ہر چیز بالکل اوکے، بالکل صاف ستھری، یہاں تک کہ پنکھے چلے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہاں جو لوگ موجود ہیں یا جن لوگوں کی ذمہ داری ہے وہ لوگ اس طور پر تو اپنی کوشش کر رہے ہیں، آپ کے لیے سب کچھ ریڈی کیا ہے، مشلے بچھائے گئے ہیں، سردی میں قالین بچھائے گئے ہیں، گرمیوں کے اندر اے سی کا انتظام کیا گیا ہے، اس کو چلایا گیا ہے. آپ جب چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد صفائی کی جاتی ہے. آپ کے آنے سے پہلے فجر کی نماز میں دیکھیں آدھا گھنٹہ پہلے مؤذن جو ہوتا ہے وہ بیچارہ اذان دے رہا ہے، ایک شخص سے سارے لوگ سو رہے ہیں، سکون کی نیند سو رہے ہیں، لیکن ایک آدمی ہے جو جناب حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. یہ وہ لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو اس عظیم ذمہ داری کے لیے چن لیا. اب جب یہ لوگ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، مسجد کا خادم ہے، مؤذن ہے، امام صاحب ہیں، جمعے کے لیے آپ کے لیے تیاریاں کر کے آتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، آپ کو علم دین دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں وہاں کی انتظامیہ ہوتی ہے، وہ اپنے طور پر کوشش کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس سسٹم کو چلانے کے لیے ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے. جو نمازی لوگ آ رہے ہیں، جن سہولیات سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی چیز کی اپنے ذمہ داری لے لیں. یا تو اس کے بل کی ذمہ داری لے لیں، گیس کے بل کی ذمہ داری لے لیں، بجلی کے بل کی ذمہ داری لے لیں، امام صاحب مؤذن صاحب کی جو وظیفہ ہے اس کی ذمہ داری لے لیں، تاکہ مسجد کے اوپر بوجھ کم سے کم ہوگا. جتنے وسائل زیادہ ہوں گے تو اتنے اچھے طریقے سے مسجد کے معاملات کو چلایا جا سکے گا. اور اگر پورا نہیں لے سکتے ہیں اخراجات تو کم سے کم ایک اپنا ماہانہ اتنا بجٹ بنا لیں کہ روایت مجھے ایک یاد آ رہی ہے کہ صدقہ
صدقہ جب دیا جاتا ہے تو وہ صدقہ جہاں دیا جا رہا ہے وہاں جانے سے پہلے، یا جس کے ہاتھ میں مسکین کے آدمی دیا جا رہا ہے، جس ضرورت میں دیا جا رہا ہے، وہاں جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دستے قدرت میں اس کو لے لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرماتا اپنی بارگاہ میں، اس کی پرورش کرتا رہتا ہے۔ جب قیامت کے دن انسان دیکھے گا وہ پہاڑوں کے برابر اس کا اجر و ثواب ہوگا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے اتنا تو اجر، اتنا زیادہ تو صدقہ و خیرات نہیں کیا تھا، اتنے تو نیک اعمال نہیں کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بندے تو نے میری راہ میں خرچ کیا تھا، اس کو ہم نے اپنے پاس پرورش کیا ہے، یہ بڑھتے بڑھتے اب تم دیکھ رہے ہو کہ اتنے پہاڑوں کی صورت میں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ مطلب جتنا زیادہ ہو سکے مسجد کے ساتھ اس طور پر بھی تعاون کریں، مسجد کو آباد بھی کریں، کیونکہ یہ مسجدیں ساری کی ساری جو ہیں وہ جنت میں داخل ہیں۔ اپنے اہل کے ساتھ جو اس کے اہل ہوں گے وہ مسجد کو تھامے ہوئے ہوں گے، اور یہ مسجد اپنے اہل کے ساتھ جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو مسجد میں کثرت سے آنا جانا رکھتا ہے، فاشهدوا له بالایمان، اس کے ایمان کے گواہ بن جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، واقعی مسجدوں سے محبت بھی ہونی چاہیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ دعوت اسلامی الحمدللہ مسجد بھرو تحریک ہے، انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے تو مسجدوں کی محبت بھی آپ کے دلوں میں ضرور آ جائے گی۔ اختتامی ہمارے لمحات چل رہے ہیں سلسلے کے ختم ہونے کے۔ منصور بھائی ہمارے سلسلے میں ہیں، منصور بھائی کیا فرماتے ہیں اختتامی مدنی پھول؟ مسجد کی بات چل رہی ہے تو مسجد کے حوالے سے کچھ آداب ایسے کہ جو ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے جی، اور ان کا جو ہے وہ لازم اپنے اوپر کر لینا بھی چاہیے کہ مسجد کو جو کہ ایک رحمتوں کا مرکز ہے، اور اللہ تبارک و تعالی روایتوں میں ملتا ہے کہ اللہ نزول رحمت کا مرکز ہے، جی نزول رحمت کا مرکز ہے، وہ اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی جب بھی کوئی رحمت نازل فرماتا ہے تو سب سے پہلے رحمت مسجد پر نازل کی جاتی ہے، اس کے بعد اس رحمت کو منقسم کر دیا جاتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ مساجد جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا مرکز ہے، تو جو چیز جس قدر اہمیت کی حامل ہوتی ہے اس کے آداب، اس کا احترام جو ہے وہ اسی قدر جو ہے وہ زیادہ ضروری بھی ہوتا ہے۔ جیسے مسجد کا ذکر ہے تو مسجد کے اندر علماء کرام فرماتے ہیں کہ مسجد کے اندر ایک شرعی مسئلہ ہے کہ مسجد جو ہے اس کے اندر دھیمی آواز کے ساتھ اور آہستہ آواز کے ساتھ جو ہے یہ بات کرنا یہ چاہیے، اس لیے کہ اگر مسجد کے اندر گل گپاڑے ہوں گے یا پھر دنیاوی باتیں کی جائیں گی تو یہ ناجائز ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر جو لوگ مسجد کے اندر رہ کر دنیاوی باتیں کرتے ہیں تو ایسا شخص کہ جو مسجد کے اندر رہ کے دنیا کی بات کرتا ہے تو ان کے اعمال برباد ہو جانے کا خدشہ ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جی یاتی علی الناس زمان یکون حدیثهم فی مساجدہم فی امر دنیاہم ولا تجالسوہم فلیس للہ فیہم حاجہ، یعنی فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی، تم ان کے ساتھ مت بیٹھو کہ ان کو اللہ سے کچھ کام نہیں۔ ایک اور روایت ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من سمع رجلا ينشد ضالا في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا۔ اللہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو کسی کو مسجد میں با آواز بلند گمشدہ چیز ڈھونڈتے سنے تو وہ کہے کہ اللہ وہ گمشدہ چیز تجھے نہ ملائے، کیونکہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائیں گئی۔ تو جو لوگ اپنی کوئی چیز مسجد وغیرہ میں جوتے گم ہو جاتے ہیں یا کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو مسجد کے اندر شور شرابہ کر رہے ہوتے ہیں، آوازیں دے رہے ہوتے ہیں، پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کی چیزوں سے باز رہنا چاہیے، اس لیے کہ ہم پر مسجد کا ادب جو ہے وہ لازم ہے۔ بہت بہت پیاری بات کی ہمارے منصور بھائی نے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مسجدوں کو آباد کرنے کے حوالے سے ایک بہت اہم چیز اعتکاف بھی ہوا کرتی ہے۔ وقار بھائی سے کچھ اعتکاف کے فضائل بھی ہم نے سننے ہیں، وہ بھی سنتے ہیں ان سے، لیکن آپ کو ہم دعوت یہ دیں گے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں پوری دنیا کے اندر تربیتی اعتکاف الحمدللہ کروائے جاتے ہیں، اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں، کیا کیا برکتیں ہوتی ہیں، آپ سے ہم جو ہے وقار بھائی سے یہ مختصراً سنتے ہیں۔ وقار بھائی ٹائم بھی پورا ہو چکا ہے، اب آپ کرم فرمائیں۔ آپ کو دے دیں، آپ لے لیں۔ اصل میں حدیث پاک میرے ذہن میں ہے تو میں چاہ رہا تھا اس کو بیان کر دوں۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 10 دن کا رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے 10 دن کا، تو اس کو اللہ تعالیٰ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں تک فرماتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخری عشرے کا جو اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر دن اس کو عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اب ہمیں بھی چاہیے کہ یہ مسجد کو آباد کرنے کی ایک بہت بہترین صورت اور بہت بہترین موقع ہے، جہاں دنیاوی ایک سیزن ہوتا ہے تو نیکیوں کا بھی سیزن ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک پڑاؤ ڈال دے انسان، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ تمنا کرتے ہوئے کہ یا اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں، تو ہمیں بخش دے، جہنم سے آزادی عطا۔ آمین آمین۔ اعتکاف کے حوالے سے ایک مدنی پھول یہ بھی جو ہے نا ذہن میں رہنا چاہیے کہ مسجد میں کچی پیاز کھا کے جانا منع، کیوں؟ نمازی کو تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ صحیح۔ غور غور کیجئے کہ نمازی ایک ہمارا مسلمان بھائی ہے، شریعت اسے اتنی سی بھی تکلیف دینا گوارا نہیں کرتی، تو جب اعتکاف میں دیگر اسلام بھی ہمارے ساتھ ہوں گے تو پھر انہیں دوسری طرح سے اذیتیں دینا یا ان کو تکلیف پہنچانا یہ کس کا برا ہوگا؟ ہاتھ سے تکلیف پہنچانا، کوئی چیز اٹھا کے تکلیف پہنچانا، تو یہ بھی سامنے رہے۔ اور ایک آخری چیز اولیاء اللہ کے حوالے سے یوسف بھائی نے فرمائی تھی کہ مزارات کے ساتھ مساجد ملتی ہیں، تو پیارے اسلامی بھائیوں، اولیاء اللہ کی مزارات الحمدللہ ہمارے سر آنکھوں پر، وہاں پر جاتے ہیں، برکتیں حاصل کرتے ہیں، جانا چاہیے، لیکن یہ بات یاد رہیں اولیاء اللہ نے پہلے مساجد بنائی ہیں پھر مزار میں گئے ہیں، تو ہم بھی اولیاء کے اس مقصد کو پیش نظر رکھیں۔ کیا بات ہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے، اور آپ کو دعوت دیں گے کہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر، فیضان مدینہ کے اندر تو جمع تعداد جو ہے مکمل ہو چکی ہے، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، آپ اپنے علاقے میں جہاں پر دعوت اسلامی کے تربیتی اجتماعات اعتکافات الحمدللہ ہو رہے ہیں وہاں پر اعتکاف کیجئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بہت سارے فرض علوم آپ سیکھ جائیں گے، بہت ساری سنتیں آداب آپ سیکھ جائیں گے، آپ کا قرآن درست ہو جائے گا۔ 10 دنوں کے اندر صرف بیٹھ کر اٹھنا یہ نہیں ہوگا، بہت سارا علم دین آپ حاصل کر کے آپ وہاں سے اٹھیں گے، اور انشاءاللہ بہت ساری برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ لہذا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر اعتکاف کیجئے، انشاءاللہ میں یہ کہتا ہوں یہ اعتکاف آپ کا یادگار اعتکاف ہوگا، زندگی کے حسین ترین لمحات آپ کے یہ 10 دنوں کے اندر گزریں گے۔ اور ہم نے اس پر بات تو کرنی تھی بڑی تفصیل کے ساتھ، لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا۔ اعتکاف میں بیٹھیں، پیش نظر اللہ کی رضا ہو، اعتکاف میں بیٹھیں، پیش نظر حضور علیہ السلام کا عشق ہو، آپ کی محبت کو حاصل کرنا ہو، نیکیاں کرنا ہو، وہاں پر دوستوں کو بلا کر یا فون پر جو ہے وہ اپنا وقت کو برباد کرنا اور دیگر جو فضولیات ہیں ان کو جو ہے اپنے قریب نہ آنے دیں، بلکہ اللہ کی رضا کو حاصل کریں۔ ہم نے اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے دھرنا دینا، دھرنا دے کر اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جائیں، باری تعالیٰ اسی وقت اٹھیں گے جب تو ہم سے ناراض ہو، جب تو ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کیجئے، اور آئیے سلسلے کے آخر میں ایک شعر صلاۃ و سلام کا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، استفیل غوث اعظم، گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم، صدقہ امام اعظم، دور ہو سبھی کے رنج و غم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔